اللہ پاک انسان کو جب بھی ہدایت دے دے سدھر جانے کی، اسی طرح بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اسد نمرہ ولاگ۔ انہوں نے کہا ہے جناب اسد صاحب نے کہ آج کے بعد نمرہ میرے ولاگ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں کے لوگ کسی طرح بھی انسان کو جینے نہیں دیتے۔ ویلکم بیک another نیو ریئیکشن ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں بات کرنے لگی ہوں اسد کے بارے میں۔ اسد نے کل اپنا ولاگ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں فیملی ولاگنگ کروں گا، جسٹ میں اور میرا بیٹا ہی ولاگ میں آئیں گے، میری پوری فیملی نہیں آئے گی ولاگ میں۔ لیکن اس پہ بھی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بہت سارے لوگوں نے تو صاف صاف کھلے الفاظ میں کمنٹ کر کے بولا کہ ہم صرف تمہاری بیوی کو دیکھنے آتے تھے۔ دیکھیں جی، یہاں پر لوگ کتنا کھل ڈل کے ان کے سامنے آ رہے ہیں اور صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں فیملی ولاگنگ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری فیملی ہی دیکھنے آتے تھے، تم جیسے بکواس کو کون دیکھے گا۔ آپ جا کے کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے غصے کا اظہار بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کی، اور جو حقیقت ہے سپورٹ کرنا بھی چاہیے۔ انسان کو نیک ہدایت اللہ پاک کبھی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ریزن بتایا وہ یہی ہے کہ میں ایک بیان میں نے اچانک سے میری نظروں کے سامنے آیا، میں نے سنا کہ ہم لوگ یہ جو بھی کچھ کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے اپنی بیوی کو سامنے لانا اور اس طرح سے ولاگ بنانا کہ اللہ کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ ہم دنیا میں جسٹ پیسہ ہی کمانے نہیں آئے، ڈالر کے پیچھے بھاگنے نہیں آئے۔ جو بات انہوں نے اپنے ولاگ میں کہی، بہت خوبصورت باتیں کہی تھی، اور یہ میں پھر کہتی چلوں کہ اللہ پاک نیکی کی راہ کبھی بھی دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم مسلمان تو بے شک الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو فالو نہیں کر پاتے۔ تو ابھی انہیں جو محسوس ہوا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم بہت زیادہ گمراہی کی طرف مبتلا ہوئے جا رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیلی ولاگنگ کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل کے علاوہ بھی بہت سارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ فیس بک پہ بھی یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی۔ اس طرح ان کے بہت سارے یہ اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں جہاں پر یہ اپنی شارٹس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ڈانس ڈالتے ہیں اور یہی سب ناچ گانا، کیونکہ ادھر ہر طرف سے ان کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ ایک یوٹیوب سے ہی نہیں یہ لوگ کما رہے ہوتے، ہر جگہ سے کما رہے ہوتے۔ تو اسی لیے اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ میری مدر اور میری وائف ولاگ میں نہیں آئیں گی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ولاگنگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اب دیکھتے ہیں بھائی یہ اپنے وعدے پر پورے اترتے ہیں، یعنی کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کو جب ویوز نہیں آتے نا تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ کافی سارے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور حقیقت ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، آپ وہاں پر کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگوں نے غصے کا اظہار کیا، اپنی ٹھڑک پن مٹائی۔ کسی نے تو صاف الفاظ میں لکھا کہ ہم تمہاری بیوی کو ہی دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر لوگ کھل کے کس طرح کے کمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم فیملی ولاگنگ تمہیں ہی دیکھنے نہیں آتے، تجھ کو کون دیکھے گا کھوتیا۔ اس طرح کے کچھ کمنٹس بھی نظر آئے، جو اس پہ مجھے بہت زیادہ ہنسی بھی آئی کہ لوگ کسی کو بھی اچھا کام کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور یہی کچھ اس طرح سے کرتے کیونکہ ان لوگوں کو پسند ہی ایسی فیملی ولاگنگ ہے۔ جہاں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا رہا، فیصل قریشی نے جو کہا کہ ولاگر اپنی فیملیاں بیچتے ہیں جب بھی وہ کماتے ہیں۔ انسان ڈالر کے پیچھے دیکھیں کتنا زیادہ گر گیا تھا، ڈالر کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں اسی طرح یہ ٹک ٹاک پر اور مختلف اکاؤنٹ پہ کیا کچھ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب کے علاوہ ٹک ٹاک پر اتنی بے غیرتی اور بے شرمی مچاتے ہیں، بعض تو یوٹیوب پر بھی کھلے عام کھلے الفاظ میں بھیک تک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنا نمبر شو کرتے ہیں اور اپنی دکھ درد پریشانیاں صاف الفاظ میں بتاتے ہیں۔ جو دکھی درد رکھنے والے لوگ حضرات ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جو آؤٹ آف کنٹری پر ہیں، بہت سارے ریئیکشن والوں نے ان کو بے نقاب کیا۔ جو نامی گرامی یوٹیوبر ہیں کھلے عام لوگوں سے چیریٹی کے نام پر یا تو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کافی سارے لوگوں کو بے نقاب کیا، ان کی حقیقت لوگوں کے جب سامنے لا کر رکھی تو کافی سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ یوٹیوبر کیوں اپنا نمبر اسکرین پر شو آؤٹ کرتے ہیں۔
تاکہ یہ اپنی غربت آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں، اور آؤٹ آف کنٹری میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کریں، ان کو پیسہ دیں تاکہ یہ اپنے مالی حالات بہتر کر سکیں. کیونکہ جب جس طرح انسان کو مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو وہ یوٹیوب پر ایسے ہی آتا ہے. لیکن ابھی میں یہاں پر بات کرنے لگی ہوں اسد کے بارے میں. اگر اسد نے یہ فیصلہ کیا تو لوگوں نے جس طرح کہ اس کو کمنٹ کیے، تو مجھے نہیں لگتا لوگ اسے ایسا کرنے دیں گے. جس طرح وہاں پہ کمنٹس کی بھرمار لگی ہوئی تھی، وہاں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ اب آپ کی وائف کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح کانٹینٹ ہمیشہ سے دکھایا، اپنی وائف کی کوئی بھی پرائیویسی آپ لوگوں نے نہیں رکھی، ہمیشہ شو آؤٹ ہی کرتے رہے. اور یہی فیملی ولاگر کرتے ہیں، اسی کو کیش کرتے ہیں. اپنی وائف کی پریگننسی دکھانا، ان کی ڈیلی پریگننسی کی روٹین دکھانا، ان کے ڈیلی ٹیسٹ دکھانا، ایک یہی نہیں. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کمنٹس بھی کیے، اگر تم نے یہ فیصلہ ہی کیا ہے تو اپنی بیوی کی وہ تمام تر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرو، کیونکہ اسلام میں اور بھی کچھ بہت ساری باتیں ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی، اگر کچھ ارادہ ہی کیا ہے، کیا پتہ اگر وہ اپنے ارادے میں ثابت قدم رہے گا تو ہو سکتا ہے وہ پچھلی ولاگ جتنے بھی ہیں، پچھلی ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ ڈیلیٹ کرے. لیکن ہم کسی کو یہ اچھا کام کرنے ہی نہیں دیتے، اس کو اتنا زیادہ ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آگے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ ہوگا، جس طرح کے مجھے کمنٹس لگے اس سے یہی کچھ ہوگا کہ ویوز جب ڈاؤن ہوں گے تو بندہ یہی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنے بھی ڈیلی ولاگر ہیں انہوں نے ایسے ہی کچھ فیصلے کیے، اس کے بعد ہمیشہ سے اپنے تھمبنیل لگاتے رہے کہ یہ ہماری آخری ویڈیو ہے. لیکن جب انہیں کامیابی نہیں ملتی تو وہ کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب کچھ بھی کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ فحاشی دکھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کا دیکھ کے بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. اور یہی سب کچھ ڈیلی ولاگنگ میں چل رہا ہے. آپ ہزاروں ولاگ اٹھا کر دیکھیں، ان میں کیا ہسبینڈ وائف اپنی بیویوں کا جسم نہیں بیچ رہے، ان کے جسم کے وہ پارٹس نہیں دکھا رہے جو دکھانا جائز بھی نہیں ہے، لیکن وہ دکھا رہے ہیں. کیونکہ ڈالر نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا ہے، غریبی نے انسان کو اتنا پریشان کر دیا ہے، وہ اپنی بیویوں کا جسم تک بیچنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ پیسوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہر بندہ حلال کمانا چاہتا ہے یا حرام بغیرتی کا کھانا چاہتا ہے یا دلالی کا کھانا چاہتا ہے. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا کھانا پسند کرتا ہے. اور یہی کچھ ڈیلی ولاگر کرتے ہیں، بیوی کے جسم کو نمائش کر کے بیچنا. بہت سارے ولاگر یہی کر رہے ہیں. اگر میں کہتی ہوں ایک بندہ ارادہ کر رہا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے وعدے پر، اپنی بات پر قائم رہے. لیکن ہم ہی لوگ اچھے نہیں ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ فحاشی دیکھنا ہی چاہتے ہیں. جتنے لوگوں نے کمنٹس کیے اس کو یہ کہا کہ تیری شکل دیکھنا ہی کون چاہتا ہے، تجھے دیکھنے ہی کون ولاگ میں آتا ہے. یہی ساری سچائی ہے. جو اب ان کی بیویوں کے ولاگ دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کی بیویوں نے ہمیشہ آ کے ولاگز میں دکھایا، بنا دوپٹے اپنے جسموں کی نمائش کری، اب آپ کو پتہ چلا کہ لوگ یہی دیکھنے آتے ہیں. کون سے جسم کا پارٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا تو پھر ایسے ہی تو ولاگ چلتے ہیں. وہ بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ڈیلی ولاگر نے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، اسی بات پہ تو ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ اس طرح کی گندی اور چیپ ولاگنگ ختم ہونی چاہیے. صاف ستھری ولاگنگ دکھائیں، ڈیلی روٹین دکھائیں، اپنی کوکنگ دکھائیں، اپنی لائف شیئر کریں، یعنی وہ لائف جو ایک ہاؤس وائف کی لائف ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں کے ہاں تو بس پارٹیاں، برتھ ڈے، اس کی اینیورسری، اس کی اینیورسری، یہ شاپنگ، وہ شاپنگ. اور آپ کی بیویاں جس انداز میں گھروں میں رہتی ہیں بس وہی ڈیلی ولاگنگ کر کے آپ لوگ دکھاتے ہو. اگر آپ نے چلے توبہ کر ہی لی ہے تو ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو نیک ہدایت دے. اور دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ جتنے بھی اور یوٹیوبر ہیں ان کو بھی آپ کی طرح عقل آ جائے، اپنی بیویوں کی وہ پریگننسیوں والے پارٹس نہ دکھائیں جس سے ان کو بہت زیادہ ویوز آتے ہیں.
اور آپ کی اپنی زبانی کہ ہم ڈالر کے پیچھے اتنے مدہوش ہو چکے، اتنے بدحواس ہو چکے ہیں کہ ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ آج ایک یوٹیوبر نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں، انسان دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا مدہوش ہو چکا ہے، اسے یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اس عزت کی نمائش کر رہا ہوں جسے میرے رب نے بھی حکم دیا ہے اسے پردے میں رکھو، کیونکہ اس کی عزت، اس کی شرم، اس کی آبرو سب تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے۔ لیکن جب تم ہی اس کے جسم کی نمائش کرو گے تو کیا کہا جائے ایسے مردوں پر۔